وجہ تسمیہ جنات کے بارے میں۔ جن کی وجہ تسمیہ دراصل یہ عربک ورڈ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جنہ یا جنو، جنون کے معنی میں، یا جنہ کے معنی میں، جنن، جنتن، یہ سارے ورڈ ہم کو عربی میں ملتے ہیں۔ جب ہم ڈکشنریز میں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے چھپنا، کسی نظروں سے اوجھل ہونا۔ مثال کے طور پہ مجنون یا جنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ایک چیز سامنے اگر پردہ آ جائے تو آپ کو اس پردے کے باہر کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو کہتا ہے پردہ۔ عقل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ مجنون ہے۔ اور اسی طریقے سے اجنہ قرآن مجید میں ورڈ آیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ رحم مادر میں پائے جانے والے بچے کو جنین کا ہمیں لفظ ملتا ہے، کلمہ ملتا ہے عربی زبان میں، کیونکہ وہ ہمارے سادہ نگاہوں سے نظر نہیں آتا بچہ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے ادھر۔ تو اسی طریقے سے جنتن کہتے ہیں ڈھال کو، گویا کہ ڈھال آپ کی آڑ میں ہے، تلوار کا گھاؤ آپ کے ہاتھ کو نہیں لگے گا کیونکہ درمیان میں آڑ موجود ہے، رکانے والی چیز موجود ہے۔ اسی سے نکلا ہے یہ ورڈ جن، کیونکہ جن ہم کو ان کی اصلی شکل، ویسے تو جب شکل بدل لیتے ہیں، روپ دھار لیتے ہیں، اگر وہ کبھی وہ بچھو کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کی شکل میں، یا اسی طریقے سے آوارہ قسم کے جن ہوتے ہیں جو کسی بھی شکل میں آتے ہیں تکلیف پہنچا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں بدلنے کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے۔ جیسے انسانوں میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہے، جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا مس یوز کر کے وہ شرارت کرتے ہیں، تو ایسے وقت پر ہم کو کیا کرنا ہے وہی بتایا گیا قرآن مجید میں۔ تو ان کی جو اپنی اصلی شکلیں ہیں وہ ہم کو چونکہ سادہ انداز میں نظر نہیں آتی، اس لیے ان کو جن کہا گیا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور ان کے قبیلے کنبہ تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آنے والی۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، ایک ہمت والا ہوتا ہے تو سامنے آ کر حملہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا کلام ہمارے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جو بھیجا ہے، اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ حشر کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن میں اتنا پاور ہے، اور وہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اور یہ جو دشمن ہے نظر نہیں آنے والا ہے، نظر نہیں آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ بزدلی کی علامت ہے، اور اللہ کے کلام کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمزور مخلوق ہے۔ ہم کو ہو سکتا ہے کہ کچھ طاقت نظر آ رہی ہے، یہ طاقت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اس طاقت کو کمزور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو قرآن مجید میں شفا رکھی ہوئی ہے، تو ہم کو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مضبوط ہتھیار موجود ہے، وہ ہے قرآن مجید، اذکار۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے خود کے ایمان کی کمزوری ہے، معلومات کی کمی، اویئرنیس کی کمی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے ہاتھ میں مان لی مثال دے رہا تلوار موجود ہے یا گن موجود ہے، لیکن وہ خود ڈرپک اگر ہے تو گن بھی برابر نہیں چلا پائے گا، تلوار بھی نہیں چلا پائے گا۔ تو آدمی کے لیے پہلے کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے اسباب کام آئیں گے، ورنہ اسباب بھی کام نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تلوار اچھی ہو تو اس تلوار چلانے کے لیے ہاتھ بھی بڑے مضبوط ہونے پڑیں گے، اگر ہاتھ کمزور ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح احادیث موجود ہے، لیکن اگر میں ہی نادہ بن جاؤں، میں ہی کمزور بن جاؤں، فوبیا میں رہوں، انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن جب آ جاتی ہے تو آدمی کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ایپیسوڈ میں ہم جو انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوتے کون ہے، کیا ان کا نکاح ہوتا ہے، یعنی یہ ساری انفارمیشن ایک انسان کا اچھا ان کی اوقات اتنی ہی ہے، اچھا ان کا یہ لیول ہے، تو آدمی کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے۔